السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں آپ کا فیوریٹ سلسلہ ناول تشنائے دیدار پارٹ 10، جس کو تحریر کیا ہے آرس ریشب نے۔ تو جناب، آج کے ایپیسوڈ میں بہت سارے سرپرائزز کھلنے والے ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو پھر دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں تشنائے دیدار پارٹ 10 کی طرف۔ ماضی۔ وہ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سجدے میں گر گئی، جو اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کی حفاظت کے لیے اس نیک انسان کو بھیجا تھا، جو اب بضد تھا کہ وہ اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر کے ہی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا۔ کوچوان نے جیسے ہی ٹانگے کو روکا، فیا دیوانہ وار اپنے گاؤں ویرم کی تنگ گلی میں داخل ہو گئی، جہاں سب سے پہلا کچا مکان اسی کا تھا۔ وہ لکڑی کے دروازے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے دستک دے رہی تھی، جب ہی نئے چہرے کو سامنے دیکھ کر فیا اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جہاں گھر کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ یہاں میرے بھائی بھابھی رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ متحیر ہوئی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سا بھائی بیٹا؟ ہم نے یہ زمین چودھری صاحب سے خریدی ہے، آپ کہیں اور پتہ کریں۔ وہ بابا جی الجھن کا شکار ہوئے، فیا کے لباس کو دیکھتے ہوئے بولے، جو تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس دوران بھٹی حسین بھی اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ وہ اپنے برابر والوں کے گھر میں داخل ہوئی۔ خالہ چھمی، میرا بھائی کہاں ہے؟ فیا آنکھوں میں آنسو سموئے ہوئے رندھائی ہوئی آواز میں بولا۔ فیا پتر، کیا تیری پاپی نے تجھے ولایت میں کوئی تار نہیں بھیجا تھا؟ چھمی خالہ نے آدھی اردو آدھی پنجابی میں حیران سی فیا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں خالہ، مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ پتر، ایک بری خبر ہے تیرے لائی۔ بیٹا، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ پتر، پچھلے مہینے دی گل ہے، تیرے پرا نوں بچیاں نوں کوئی بڑی بے رحمی نال قتل کر گیا سی۔ سانوں ساریاں نوں اگلے دن پتہ چلیا سی، جدوں نال دی تواڈے گھر گئی سی، پھر کوتوالیوں دا روغا آیا سی، انہیں رپٹ لکھی سی تے انہیں تکت یہ ہوئی گل سامنے آئی کہ شاید تیری بھابی نے کسی دے نال رل کے تیرے پرا نوں تے اپنی بچیاں نوں مار کے نس گئی ہے۔ پتر، پچھلے مہینے تیرے بھائی اور بچوں کا کوئی سفاکیہ سے قتل کر گیا تھا۔ ہم سب کو تو اگلے دن پتہ چلا تھا، جب ساتھ والی تمہارے گھر گئی تھی۔ پھر کوتوالی سے داروغہ آیا تھا، اس نے رپٹ لکھی تھی، جس سے بات ابھی تک تو یہی سامنے آئی ہے کہ تیری بھابی نے کسی کے ساتھ مل کر سب کو مارا تھا اور اسی کے ساتھ وہ شاید بھاگ گئی۔ خالہ چھمی کی بات سن کر فیا نیچے کی جانب بیٹھتی چلی گئی، جو ہچکیوں سے روتی ہوئی بے ہوش ہو کر پیچھے کی جانب اپنا سر گرا گئی تھی۔ نی کڑیوں، بچ کے آؤ ایتھے، دیکھ فیا نوں کی ہوا سی، اے جاؤ حکیم صاحب نوں لے کے آؤ۔ لڑکیوں ادھر آؤ، جلدی سے آ کر دیکھو فیا کو کیا ہو گیا ہے، جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کی ساری بڑی بوڑھیاں عورتیں فیا کو دیکھنے خالہ چھمی کے گھر آنا شروع ہو گئی تھیں، جہاں حکیم صاحب کے انکشاف پر ساری عورتوں نے اپنے چہروں کو شرم کے مارے ڈھک لیا۔ کڑی نوں کمزوری ہو گئی ہے، چنگا ہوئے گا جے تسی اینوں کسی دائی نوں دکھاؤ۔ لڑکی کمزوری سے بے ہوش ہوئی ہے، بہتر ہوگا آپ اسے کسی دائی کو دکھائیں۔ جب ہی فیا کو ہوش آنے لگا، جو اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نی کڑیے، ایک کیڑا گناہ لے کے ساڈے گھر آ گئی ہے؟ اے لڑکی، یہ کس کا گناہ لے کر ہمارے گھر آ گئی ہو؟ چھمی خالہ آنکھوں میں غصہ سموئے ہوئے فیا کی جانب دیکھنے لگی۔ خالہ، میں سمجھی نہیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر امڈ آیا تھا، پر وہ خالہ اور دوسری عورتوں کی آنکھوں میں اپنے لیے غم و غصہ دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی۔ ہن تم مسکین بن کے مینوں نہ ویکھ انج، تیرے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ اب تم مسکین بن کر مجھے نہ ایسے دیکھو، تمہارے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی کہ اللہ نے خوشی کی خبر اسے ایسے وقت میں دی تھی جب اس کی خوشی منانے والا ہی اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ خالہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر چلا اٹھی تھی۔ اچھا تو دکھاؤ، کہاں ہے نکاح نامہ؟ ایک اور عورت نے فیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے۔ اس وقت اس پر جو افتاد آن پڑی تھی، اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو چکی تھیں۔ ویکھیا باجی،
میں نہیں کہندی سا کہ باہر دی ہوا کڑیاں نوں خراب کر دی ہے، ویکھ لو۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ باہر کی ہوا سے لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، دیکھ لو حال۔ اس کے اعصاب نے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا، اس کی بند آنکھوں کے سامنے سے سارا گزرا منظر کسی فلم کی طرح سے چلنے لگا۔ جب ہی اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، جہاں کمرے میں چھایا ہوا نیم اندھیرا شام ہونے کا پتہ دے رہا تھا، وہ اپنے بازوں میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے پوری قوت لگا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ زہرا، زہرا! وہ زہرا کو دیوانہ وار نیم اندھیرے میں آوازیں دیتے ہوئے چلنے لگا تھا، جب ہی کسی چیز سے ٹکرا کر وہ منہ کے بل کسی نازک وجود پر گرا تھا، جو کسی اور کا نہیں بلکہ زہرا خان کا تھا۔ اسے نیم اندھیرے میں اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹٹولنے لگا کہ کہیں وہ لوگ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا چکے، جب ہی اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ زہرا، آنکھیں کھولو! وہ اس کے چہرے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ زین العابدین نے اسے اٹھایا، جو ہوش میں آنے کے بعد متوجہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ زہرا، تم ٹھیک ہو؟ وہ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کا کپکپاتا ہوا وجود زین العابدین کی جان لینے کے در پہ تھا۔ زہرا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ روتی بلکتی ہوئی زہرا کو اپنے مضبوط حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں سر، مجھے گھر جانا ہے، بس مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ دو ہچکوں کے درمیان اس کے سینے سے لگی انہی لفظوں کی تکرار کر رہی تھی، جب ہی کسی کے قدموں کی آوازیں انہیں چوکنا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے، دروازہ کھول کر ٹارچ لائٹ کی مدد سے نیچے کی جانب بنی سیڑھیوں سے آ رہے تھے۔ زین نے پھرتی دکھاتے ہوئے زہرا کو اپنے پیچھے کیا، جو اس کے اپر کو پیچھے کی جانب سے مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ بڑا دم ہے باؤ جی آپ میں، جو اتنی جلدی ہوش میں آ گئے۔ ویسے گولی چھو کر گزری تھی، ہم نے پٹی کر دی آپ کی۔ ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ٹارچ لائٹ زین العابدین کے چہرے پہ مارتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم لوگ اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ درستگی سے ان تینوں مسلح افراد سے پوچھنے لگا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمارے باس کا کیا مقصد ہے، ماں سوائے اس کے، وہ زین العابدین پر گن تانے ہوئے بولا۔ تم دونوں اسے لڑکی سے الگ کرو، اگر زیادہ چالاکی دکھائے گا تو گولی مار دینا، پھر تو لڑکی آسان شکار ہوگی ہمارے لیے۔ ان میں سے ایک درمیانے قد کے آدمی نے بگڑے ہوئے تیوروں سے کہا، جسے سن کر زہرا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ حد درجہ خوفزدہ ہو کر زین العابدین کو پیچھے سے مضبوطی سے تھام گئی، جو ان کی بات سن کر اپنے چہرے پہ چٹانوں سے سختی لیے انہیں غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کو جتنے پیسے تمہارا باس دے گا، میں تمہیں اس سے 3 گنا زیادہ دوں گا، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ وہ کسی بھی حالت میں ان سے الجھ کر زہرا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، جب ہی خود کو غصے پر قابو کرتے ہوئے ان سے سرد لہجے میں بولا۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم اپنے مالک کے وفادار ہیں، چل رانے، الگ کر انہیں۔ وہ دونوں آدمی زین العابدین کی جانب بڑھے، جب ہی زہرا نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں سر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے سر۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس کا ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھ میں تھام کے بولی تھی، جس کی آنکھوں میں حد درجہ خوف و ہراس نے پل بھر کے لیے زین العابدین کے قدموں کو ڈگمگایا ضرور تھا، مگر ابھی اسے اپنے قدموں پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا بہت ضروری تھا۔ زہرا، اپنے آپ کو سنبھالو، اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو فی الحال ان کی بات ماننی ہوگی۔ میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کے کان میں بے حد ہلکی سرگوشی کرتے ہوئے اسے خود سے الگ کر گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ لوگ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کریں۔ جب ہی ان دونوں آدمیوں نے زین العابدین کو بازوؤں سے تھام کر اپنے تیسرے ساتھی کی جانب دیکھا، جو زہرا کے سر پر گن تانے کھڑا تھا۔ رانے، انجیکشن لگا اسے۔ کون سا انجیکشن؟ وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے ان میں سے ایک کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا۔ اگر تمہیں اس کی زندگی عزیز ہے تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں اپنا کام کرنے دو۔ تیسرا آدمی فقط چہرہ لیے زہرا کے سر پر گن تانے کھڑا زہر اگل رہا تھا، جب ہی زین العابدین شدید ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آدمی کو پیچھے دھکیل گیا، جو لڑکھڑا کر سنبھلتے ہوئے زین العابدین پر غصیلی نظر ڈالتے ہوئے اسے انجیکشن لگا گیا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ان میں سے ایک کا گریبان پھر تھام گیا تھا۔ کس چیز کا انجیکشن لگایا ہے تم نے مجھے؟ وہ مدھم مگر شعلہ بار لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، جو اس کا ہاتھ جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے۔ میں نے کیا پوچھا ہے تم سے؟ کس چیز کا انجیکشن لگایا ہے تم نے مجھے؟
اب کی بار حلق کے بل دھاڑا تھا، جب بھی ان میں سے ایک آدمی نے پلٹ کر اس کی خون آلود آنکھوں میں دیکھا۔ زومبی انجیکشن، بہت مزہ آئے گا جب تو اسے چیل پھاڑ دے گا، وہ کہکا لگاتے ہوئے اوپر کی جانب چلا گیا، جہاں دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ زہرا کی جانب پلٹا تھا، جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ٹارچ کی روشنی میں اس کے لرز سے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زومبی انجیکشن کیا ہے؟ زہرا نے کانپتے ہوئے زین العابدین سے پوچھا، جو اس کی خون آلود آنکھوں کو دیکھ سکتی تھی۔ زہرا، یہ ٹارچ بند کر کے مجھ سے دور چلی جاؤ، میں تمہیں جتنی بھی آوازیں لگاؤں میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ اس افتاد پر جو ان کے سر پر آن پڑی تھی، اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج کر چکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا تھا۔ سر پلیز، میں ٹارچ بند نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ زین العابدین نہیں بلکہ ایک ایسا درندہ بن چکا تھا جسے اپنا بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ اسے دونوں بازوں سے تھامے اپنے سے اتنا قریب تر کر گیا تھا کہ اس کی سانسیں زہرا کو جھنسا رہی تھیں۔ سر چھوڑیں مجھے پلیز، وہ اس کے مضبوط قلعے میں بری طرح مچلنے لگی تھی، جس کی جھیل سی آنکھوں میں طغیانی نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ زین العابدین کے پکڑنے کے انداز نے اسے ہراسا کر ڈالا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اس وقت 120 کی رفتار سے زیادہ چل رہی تھیں، مگر اسے زہرا کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ ہی کب تھی۔ اس وقت اس پر اس نشہ آور دوائی کا اثر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کی ہر کوشش، ہر آہوزاری ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جو اسے دیکھ کر جینے لگا تھا، اس وقت خود اس کے مرنے کی سبیل کر چکا تھا۔ وہ اس کے رونے بلکنے کی پرواہ کیے بغیر اس پر ظلم و تشدد کرتا رہا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت زین العابدین کو جیسے ہی ہوش آیا تو اس سے اپنی آغوش میں بکھری ہوئی زہرا کو دیکھا تو وہ تڑپ کر اس سے پیچھے ہوا تھا، جو نیم بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگ رہی تھی۔ پانی، وہ حلق میں چبھتے کانٹوں کے درمیان بمشکل کہہ پائی تھی۔ جبھی زین العابدین اس کے اوپر نزدیک پڑی شال پھیلا گیا، اس نے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، جو ایک ویران بنجر سی کیفیت میں آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ وہ چیخنا، رونا چاہتی تھی، مگر اس کی سانسیں جیسے سینے میں کہیں اٹک گئی تھیں۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر زین العابدین خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے خود کو اس کا گنہگار سمجھنے لگا، جو اس کے سینے سے لگی گھٹا گھٹا سا رو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا، وہ ہانپتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان زین العابدین سے بول رہی تھی، جو رات کے منظر کو یاد کر کے وحشت زدہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا زہرا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم رو مت۔ اس نے بے اختیار اس کے بہتے اشکوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی پوروں میں جذب کیا تھا، جہاں اس کے چہرے پہ پڑے نیل کے نشان اور پھٹے ہوئے ہونٹ دیکھ کر زین نے اپنے لبوں کو سختی سے بھیجا تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جسے سن کر زہرا نے خود کو زین العابدین کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی تھی، جس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ زہرا، ہوش میں رہو، ہمیں یہاں سے ہوشیاری سے نکلنا ہے، تم بس یہاں بے ہوش ہونے کی اداکاری کرو، ٹھیک ہے؟ جب تک میں آواز نہیں دوں گا تم بولو گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ زہرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے تنبیہ کرتے ہوئے سمجھانے لگا، پھر شال اس کے چہرے پہ اس انداز میں ڈال گیا کہ دیکھنے والے کو وہ سوئی ہوئی لگتی، جبکہ وہ خود بھی نیم دراز ہوتا ہوا اس کے اوپر اس انداز میں ہاتھ رکھ گیا کہ وہ انہیں آتے ہوئے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جبھی ان تینوں میں سے ایک آدمی ہاتھ میں ٹرے تھامے نیچے آیا، جس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے کو دیکھ کر زین العابدین کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی ٹرے اس کے نزدیک لایا، اس نے اسے دور سے آواز دی کہ یہ جوس پی لو۔ مجھے نہیں پینا یہ جوس، اس لڑکی کو دو، مجھ سے زیادہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ وہ بھرپور اداکاری کرتے ہوئے نیم بے ہوشی میں ہکلاتے ہوئے اس سے زہرا کو جوس پلانے کا کہنے لگا۔ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ جوس صرف تمہارے لیے ہے، وہ آدمی زین العابدین کو ٹکا سا جواب دے گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے زمین سے اٹھاؤ، وہ بھرپور اداکاری کرتے ہوئے ہکلانے لگا۔ جس پر ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑا شخص کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے قدم زین العابدین کی جانب بڑھائے۔ باس نے اگر تیرا خیال رکھنے کو نہ کہا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ اٹھاتا، جتنا تو نے مجھے کل مارا تھا نا۔ وہ درمیانی قد کا آدمی کچے فرش پر ٹرے رکھتے ہوئے زین العابدین کی جانب ہاتھ بڑھا گیا، جو سر کو دیوار کے ساتھ ٹکائے نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا،
جب ہی زین العابدین نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرایا، پھر پھرتی سے اس کی مخصوص نبض دباتے ہوئے اسے بے ہوش کر گیا۔ زہرا گیٹ اپ۔ وہ اس کی جانب پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے سے شال ہٹا گیا، جو ایک بار پھر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دبے قدموں پر کی جانب سیڑھیاں چڑھنے لگا، جہاں دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی میز پر گن اور ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے گن کو اپنے قابو میں کیا، پھر نظر پورے کمرے میں دوڑائی، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اس کمرے سے باہر کسی کی آوازوں کو سنتا ہوا اس جانب دبے پاؤں چلنے لگا، جہاں اسے ایک آدمی فون پر بات کرتے ہوئے نظر آیا۔ جی باس، آپ فکر نہ کریں، ہم دھیان رکھیں گے۔ وہ فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا، زین العابدین نے اس کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا، جس پر وہ منہ کے بل پیچھے کی جانب گرا۔ اس نے فوراً اٹھ کر اپنی گن کے لیے جیکٹ میں جیسے ہی ہاتھ ڈالے تو اس کی جیب خالی تھی۔ وہیں زین العابدین دروازے کے ساتھ کمر ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا، جو تھوک نگلتے ہوئے اس کے اگلے اقدام کو دیکھنے لگا، جو بڑے اطمینان سے دروازے کو کنڈی لگاتے ہوئے اسے بھپرے ہوئے شیر کی طرح دیکھنے لگا۔ کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے گن کا رخ اس کی جانب کیا، جس کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، بتا ہمیں اغوا کرنے کے لیے تجھے کس نے کہا تھا؟ زین شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ صاحب جی، ہمیں نہیں پتا کچھ بھی، سب کچھ اس رانے کو پتہ ہے، وہ شہر تک۔ آگے کی بات زین العابدین نے اس کی مکمل ہوئے بغیر گولی اس کے نزدیک دیوار پہ چلائی، جو موت کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ اگلی بار میرا نشانہ سیدھا لگے گا۔ میں نے تمہیں خود سنا تھا، تم اپنے باس سے بات کر رہے تھے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جلدی سے بولو۔ وہ چہرے پر سختی لیے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ صاحب جی، مجھے نام نہیں پتا، بس رانے کا اس سے رابطہ ہے، میں نے تو اس کی غیر موجودگی میں کال اٹھائی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑے زین العابدین کو دیکھنے لگا۔ نمبر نکالو اس کا، وہ سرد انداز میں بولا، جو پھرتی سے اس کی بات سن کر موبائل سے نمبر نکال کر فون زین العابدین کی جانب بڑھا گیا، جو اس کی جانب گن تانے کھڑا تھا۔ زین نے نمبر پر نظر دوڑائی، جس پر صرف کیو لکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے پوچھنے لگا۔ صاحب، یہ شوگرہ ہے۔ زین العابدین اس کے موبائل سے شیر علی کو کال ملاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، یہ آدمی تمہیں پتہ بتا رہا ہے، ہمیں لینے آؤ فوراً۔ یس سر۔ نیچے چلو، وہ گن سے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو پتہ بتانے کے بعد فون کو واپس اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے چلنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ دونوں تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب جانے لگے، جہاں ایک جانب زہرا تھی تو دوسری جانب وہ آدمی جسے زین العابدین بے ہوش کر کے چلا گیا تھا۔ زین العابدین نے بنا اسے کوئی دوسرا موقع دیے اس کی بھی ایک مخصوص نبض کو دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے زہرا کی جانب پلٹا، جو ہنوز قنوت میں تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، جو اپنی مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو زہرا؟ وہ اس کی غنودگی سے بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جو اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں زین العابدین ان دونوں کو شیر علی کی کسٹڈی میں دے کر زہرا کو نجی ہسپتال لے گیا، جہاں زہرا کو ڈاکٹر نے 24 گھنٹوں کے لیے انڈر آبزرویشن میں رکھا۔ معاذ، مجھے ابھی اور اسی وقت میں زہرا کے گھر کا پتہ چاہیے۔ حالی زین العابدین کے آفس میں بیٹھی سگریٹ پھونکتی ہوئی معاذ کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو اب مؤدب بنا باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حالی کروفر کے ساتھ زہرا کے گھر کے باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، جہاں آتے جاتے لوگ اسے چست پینٹ اور ٹی شرٹ میں دیکھ کر کوئی خلائی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ فوزیہ نے دروازہ کھولا، جہاں ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ جی بیٹا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ فوزیہ نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو دکھنے میں کسی امیر گھر کی لگ رہی تھی۔ تم جیسوں کی کیا اوقات کے حالے تم سے ملے گی؟ کہاں ہے وہ تمہاری بھگوڑی بیٹی جو میرے منگیتر کو لے کر بھاگ گئی ہے؟ حالے نے اونچی آواز میں گرجتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، زبان کو لگام دو اپنی۔ فوزیہ نے ماتھے پر شکن ڈالے حالے کو دیکھا۔ ظاہر ہے میری تو باتیں تمہیں بکواس ہی لگیں گی، جب بیٹی کو امیر لڑکوں کو پھنسانے کے کاموں پر لگایا ہوگا۔ حالے اشتعال میں آ کر بولی، لڑکی، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو میری پاک بیٹی پر تہمت لگا رہی ہو؟ فوزیہ اسے دیکھ کر برہمی سے بولی، جو انہیں دھکا دیتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ثبوتوں کی باتیں مت کیا کرو تم جیسے مکار لوگ۔ کیا تم نے معلوم کیا کہ تمہاری بیٹی نے کل واپس آنا تھا؟ اب تک سارا اسٹاف واپس آ گیا ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ حالے تو مزاجی سے بولی،
जिस पर फौजिया मुतहय्यर सी हुई उसे देखने लगी। जहाँ हाले के ऊंचा बोलने की वजह से जीनिया, जमाल और मिसेस डिसोजा भी बाहर निकल आई थीं। ए लड़की, कब से देख रही हूँ तुम खाला के साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। अब अगर एक और दफ़ा भी खाला से ऐसे बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अम्मी होगी तो अपने घर में होगी। ज़ेनिया हाले और खाला के दरमियान में आते हुए गैज़ व गज़ब से बोली। अच्छा, बड़ा तड़का लग रहा है तुम्हें। ज़रा अपनी बहन को तो कॉल मिलाओ और चेक करो आखिरी बार कॉल कब रिसीव की थी। हाले आग बगौला हुई ज़ीनिया पर भड़की थी। अच्छा, तेरे तो मैं अभी सारे तड़के निकालती हूँ। परकटी, रुक ज़रा। ज़ीनिया अपने फ़ोन से ज़हरा को कॉल मिलाने लगी, जिसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। हो गई तसल्ली, या लेकर चलूँ अब तमाम स्टाफ के सामने? हाल के इतने वसूल से कहने पर फौजिया का माथा ठनका था। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। ज़ेनिया माथे पर शक्लों का जाल लिए हाले पर धाड़ी। खाला, आप ज़हरा की एमडी से पता करें, मेरे पास उनका नंबर है। एक बार पहले भी कॉल आई थी, मैं वहाँ बात करती हूँ। ज़ेनिया अपने फ़ोन में से हमना तनवीर को कॉल मिलाने लगी, जो कुछ ही लम्हों में उठा ली गई। हेलो, हमना तनवीर स्पीकिंग। जी हेलो, मैं मिस ज़हरा खान की बहन बात कर रही हूँ, जो ग़ालिबन आपके ऑफ़िस में काम करती है। ज़ेनिया ने शाइस्तगी से बोला। जी, मैं तो खुद आपसे रब्ता करने वाली थी। मैं बस कुछ देर पहले ही सफ़र की थकावट उतार के बैठी हूँ। खैर बेटा, क्या आपका मिस खान से कोई रब्ता हुआ है? हमना तनवीर की बात सुनकर ज़ेनिया ने दर पर्दा हाले को देखा, जो उसे कीनातोज़ नज़रों से देख रही थी। असल में बॉस और ज़हरा से हमारा रब्ता कल से मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक तो हमने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, मगर अब 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो लगता है पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। हमना तनवीर ने अंदेशे में फंसे हुए ज़ेनिया से अपनी बात जारी रखी। तो हो सकता है पुलिस आप लोगों से भी रब्ता करे, तो परेशान मत हो जाइएगा। बाकी अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ठीक है, मैं खाला से बात करती हूँ। अगर आपका कोई भी रब्ता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। शुक्रिया। ज़ेनिया ने फ़ोन को बंद करते हुए वापस अपनी कोटी की जेब में डाला। क्या कहा उसने बेटा? जल्दी से बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। फौजिया ने आंगन में रखी वाहिद कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, जिस पर ज़ेनिया ने चीदा चीदा सारी बातें फौजिया की गोशगुजार कर दी, जिसे सुनकर वो मखमूम सी हुई मिसेस डिसोजा से नज़रें फेरती हुई जमाल की जानिब देखने लगी। उन्हें अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही थी। बेटा, तुम कुछ भी करो, मेरी बच्ची को कहीं से ढूंढ लाओ मेरी। फौजिया ने नज़दीक खड़े जमाल का हाथ थामकर बुंधाई आवाज़ में कहा। खाला, फ़िलहाल तो हम सिवाय इंतज़ार के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो ज़हरा की एमडी के लंबे हाथ हैं। अब जो भी करेगी वही करेगी, हम तो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। जमाल ने फौजिया को दानाई से समझाते हुए कहा। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं फिर आऊँगी। अपनी बेटी को समझा देना दूर रहे मेरे मंगेतर से, वरना मैं उसे कहाँ गायब कराऊंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाले फौजिया को पुरजलाल अंदाज में बोलती हुई बाहर की जानिब निकल गई। अब की बार ज़ेनिया ने भी उसे पलटकर कोई जवाब ना दिया। मैं ना कहती थी इसकी बेटी के हरकत सकनात अच्छे नहीं हैं, पर उस दिन तो मुझे ऐसे आंखें दिखा रही थी जब वो लड़का उसके ऑफिस से आया था। अब कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, मगर मेरे पास है। सुबह का दिन दे रही हूँ तुझे, अपना बोरिया बिस्तर समेत यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो, वरना इस बार मुझे धक्के देकर निकालने से कोई नहीं रोक सकेगा। मिसेस डिसोजा रोती बिलखती फौजिया पे भड़कती हुई बोली। रात के आखिरी पहर ज़हरा नींद में बड़बड़ाती हुई रो रही थी, जिसे बराबर में लगे सिंगल बेड पे नींद दराज ज़ैनुलाब्दीन बड़े गौर से देख रहा था। वो गहरी सांस लेता हुआ बेड से नीचे उतर आया। ज़हरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आंखें खोलो। ज़ैनुलाब्दीन उसके नज़दीक खड़ा उसे नींद में रोते हुए देखकर बेचैनी का शिकार हो रहा था। वो उसके दाएं हाथ को थामकर उसका हाथ सहलाने लगा, जो नींद में मुसलसल अपना सर दाएं बाएं कर रही थी। ज़हरा, मैं तुम्हारे पास हूँ, आंखें खोलो प्लीज़। वो उसके नज़दीक बेड पर बैठते हुए सिरपोशी करने लगा, जो नींद में आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रही थी। जब ही उसने अपनी झील सी आँखें खोली, जो आंसुओं से लबरेज थीं, उसे अपनी आँखों को झपकते हुए जो चेहरा सामने देखा वो ज़ैनुल आबदीन का था। उसने गुज़रे कड़े लम्हात याद करने की कोशिश की थी, जिन्हें सोचकर एक बार फिर से उसके पूरे जिस्म में बर्क़ की रौ दौड़ गई थी, जब ज़ैनुल आबदीन ने उसके नाजुक रुखसार पर थप्पड़ मारा था,
جس سے وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکی اور جھول کر اس کی مضبوط بازوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زہرا کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہسپتال میں۔ زین العابدین نے اس سے نظریں چراتے ہوئے زہرا کو دیکھ کر کہا۔ کب سے؟ اب کی بار اس نے اپنی بائیں ہاتھ پہ لگی ڈرپ کو دیکھ کر بےتابی سے پوچھا۔ 24 گھنٹوں سے۔ زین العابدین نے اسے نظروں کی قید میں لیے اپنی گمبھیر آواز میں کہا۔ کس شہر میں؟ وہ ہنوز اس سے نظریں چرائے ہوئے بوجھل آواز میں بولے۔ ہم پشاور کے ایک نجی ہسپتال میں ہیں۔ اب کی بار زین العابدین نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ تم مجھ سے کترا کیوں رہی ہو زہرا؟ زین العابدین نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت کو اور مضبوط کرتے ہوئے کہا، جو مسلسل اس کی گرفت سے اپنا نرم ہاتھ آزاد کرانے کی تکدو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ میں تم سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتا تو کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ وہ اپنے نزدیک لیٹی زہرا کی قوت برداشت کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا، جو اپنی آنکھوں کو بھیمیچے ہوئے گرم سیال کو بہنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ پلیز سر، میں تہی دست رہ گئی ہوں، کچھ نہیں بچا میرے پاس، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے وہ گزرا وقت یاد آ جاتا ہے۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بمشکل بول پائی تھی۔ لہجے کی کپکپاہٹ اس کی بے تحاشا اذیت کی غمازی کر رہی تھی۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی اپنا رخ دوسری جانب کر گئی، جس پر زین العابدین کا دماغ گھڑی بھر میں بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ کیوں خالی ہاتھ رہ گئی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اس سے نظر نہیں ملا رہی؟ وہ اپنے ماتھے پر بلوں کا اضافہ کرتے ہوئے اس پر گرجا تھا، جو ناساز صبا کی وجہ سے سہم کر رہ گئی تھی۔ تم جیسی تھیں تم اب بھی ویسے ہی ہو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور میں نے تمہیں نشے کی حالت میں بھی بے لباس نہیں کیا، وہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جن میں اس کے لیے حیرانگی کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے، جب ہی اس نے اسے کھل کر بتانے کا سوچ لیا تھا۔ میں تمہارا نگہبان ہوں زہرا، کوئی لٹیرا نہیں جو تمہیں پامال کروں گا۔ انہوں نے تمہارے سامنے مجھے انجیکشن لگایا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے یہ خطا ضرور ہوئی تھی کہ میں نے تم پر تشدد کیا تھا، جو میرے نزدیک ایک گناہ عظیم ہے۔ اس کے لیے میں تمہارا مجرم ہوں، تم مجھے جو چاہے سزا دے سکتی ہو، وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں اس سے بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ ہنوز بیچ منجدار میں تھی، جو رندائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ مجھے تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زہرا زین العابدین، مگر میں پھر بھی تمہارے ضمیر کے لیے تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ تم جیسے اپنی امی کے گھر سے آئی تھیں تم ویسے ہی جا رہی ہو۔ وہ اپنی آنکھیں موندے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھک رہی تھی، جن سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اسے نظروں کی تپش کا ارتکاز ہوا۔ وہ دھیرے سے اپنی گھنی موڑی پلکوں کے چلمن کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو بڑے منہمک سے ان جھیل شفاف آنکھوں میں اپنا عکس ہلکورے لیتا دیکھ رہا تھا۔ زہرا کا اسے خود کو ایسے محبت سے دیکھنے پر اوزان خطا ہو رہے تھے۔ مجھے پانی پینا ہے سر، اس نے کپکپاتے لہجے میں سے بولا تھا، جو اس کی مضبوط قلعے میں کسمس آ رہی تھی۔ زین العابدین نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے احتیاط سے اپنی چار دیواری کے حصار سے آزاد کیا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب ڈاکٹر کے پاس بڑھ گیا، تاکہ اس کے ہوش میں آنے کا انہیں بتا سکے اور پانی کا بھی پوچھ سکے۔ کچھ پتہ لگا بیٹا جمال؟ فوزیہ نے آز بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو منہ لٹکائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نہیں خالہ، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کر دی ہے، جمال نے کولر سے پانی پیتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا جمال؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فوزیہ سینے پہ ہاتھ رکھے چارپائی پر ڈھہسی گئی تھی۔ ان کے سر پہ تو جیسے آسمان ٹوٹ کے گرا تھا۔ جس کی نیک سیرت بچی پہ اس لڑکی نے سب کے سامنے بہتان لگایا تھا کہ وہ بد کردار ہے۔ خالہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں فی الحال زینیا کو بھیجتا ہوں، آپ اپنا سامان لے کر ہمارے گھر چلیں، مجھے نہیں لگتا یہ ڈسوزا آپ کو رہنے دے گی۔ فوزیہ دل گرفتہ ہوئی، اپنی چیخوں کا گلا نہ گھونٹ سکی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ خالہ ہمت کریں، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ سامان باندھیں اپنا، میں ذرا کوچنگ سے آ کر آپ کو لے جاتا ہوں۔ جمال ان کے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا۔ جب ہی کچھ دیر بعد فوزیہ کو وسوسے ستانے لگے، وہ تیزی سے باہر کی جانب نکلی تاکہ جمال کو روک سکے، مگر وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہ خود ہی اس راستے پر پیدل چلنے لگی تاکہ جمال سے مل سکے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کہیں سے ایک کتا آ گیا، جس نے فوزیہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔
पहले पहल तो वो उसे परेशानी में नज़रअंदाज कर गई थी, पर जब उसके कदम उनके कदमों के साथ तेज़ी से चलने लगे तो वह हवास बाख्ता सी हुई। अचानक सड़क के दरमियान में आ गई, जहाँ से गुजरती गाड़ी ने बर वक्त ब्रेक लगाई, मगर फिर भी बचाते बचाते भी फौजिया की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे वो अपने कमज़ोर आसाब की वजह से बेहोश हो गई। क्या हुआ है ड्राइवर? पीछे बैठे मालिक ने अपने ड्राइवर से पूछा। सर, कोई लेडी गाड़ी से टकरा गई है। ड्राइवर की बात सुनकर वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल आया। जहाँ सड़क पर गिरी औरत के नज़दीक जाने पर जो चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, उसने गोया उसे पत्थर का कर दिया था। मासी, बहन, ये लोग आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। आप मेरी बात माने और मेरे साथ चलें। जहाँ अल्लाह ने आपको अब तक महफूज रखा है वहाँ आगे भी रखेगा। हुसैन भट्टी रोती बिलखती फ़िया को दिलासा देते हुए उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखे उसे समझाने लगा। अगर तुम सच्ची हो ना फ़िया, तो इसकी बात मानो और चली जाओ यहाँ से। वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी भी जवान बेटियाँ हैं, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर भी लूँगी, पर ये गाँव वाले नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ साथ हमें भी मसाइब का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम सबकी इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चली जाओ। छिमी की बातों पे वो दिल में मलूल लिए हुसैन भट्टी के साथ रोशनियों के शहर कराची आ गई, जहाँ हुसैन भट्टी की बीवी नरगिस हुसैन भट्टी, 2 साला बेटा जमाल हुसैन भट्टी और 1 साल की बेटी जीनिया हुसैन भट्टी ने उसे दिल से खुशामदीद कहा। फिर दिन यूं ही बेकैफ से गुजरते गए। उसने लोगों के कपड़ों की सिलाइयाँ करना शुरू कर दी। इससे उनकी ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। दुखों और तकलीफ़ों के साथ साथ फ़िया ने एक बहुत खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने ज़ोहरा अज़ीम ख़ान रखा, जो हुसैन भट्टी के इंतकाल के बाद से सख्त मुफलिसी का शिकार हो गई। जैसे जैसे ज़ोहरा बड़ी होती जा रही थी, फ़िया ने खुद को कामों में और मसरूफ़ कर लिया था। सुबह के वक्त ज़ोहरा को स्कूल छोड़कर वो नरगिस के साथ फैक्ट्री जाया करती थी, जहाँ धागे काटने का काम करके वो महाना तनख्वाह लेती, जिससे नन्ही ज़ोहरा और फ़िया का गुजर बसर होने लगा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है, तो फिर इंतज़ार कीजिए नई एपिसोड का, जिसमें आपके लिए है और भी बहुत सारे से सरप्राइजेस। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। फौजिया ने